خاصا معاملہ پیچیدہ چل رہا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران وسیم صاحب، نمائندہ خصوصی۔ بہت شکریہ عمران صاحب آپ کے وقت کا۔ ذوالقرنین اقبال اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں۔ ذوالقرنین آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران وسیم صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ ہے، وہ بھی درپیش تھا، کل بھی ہم اس کا ذکر کر رہے تھے۔ دوسرا یہ جو اب آڈیو لیکس کمیشن کے بھی بینچ پر اعتراضات ہیں، اور پھر حکومت نے بھی درخواست جو دی بینچ کے حوالے سے، اب کیا چیزیں آج کیا کورٹ میں ہوا ہے سر؟ دیکھیں مدثر، آپ نے دو چیزیں پوچھی ہیں، دونوں الگ الگ کیسز ہیں۔ ایک تو کل سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل کے خلاف جو درخواستیں دائر ہوئی تھیں ان پہ چوتھی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور کل کی سماعت سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 رکنی لارجر بینچ ہے جو اس قانون کے خلاف درخواستوں پر سماعت کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کیس میں اپنا تحریری جواب جمع کروایا ہے، جس میں پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ جو قانون بنا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے نام سے، یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے تھریٹ ہے، یہ عدلیہ کی آزادی پہ قدغن لگاتا ہے، اور جو سپریم کورٹ کی انٹرنل جو اپنی کاروائیاں ہوتی ہیں، جو انتظامی امور ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ قانون بنا کر جو ہے مداخلت کی گئی ہے۔ اور جواب میں کہا گیا کہ جو آئین کا آرٹیکل 190 ہے، 191 ہے، اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ رولز بنانے کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے۔ تو جب آئینی طور پہ یہ اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے تو تحریک انصاف نے کہا ہے کہ یہ مداخلت ہے عدلیہ کی آزادی میں بھی، سپریم کورٹ کے انٹرنل معاملات میں بھی، تو لہٰذا یہ جو قانون ہے اسے ایز اے ہول جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے۔ ایک تو یہ جواب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا سپریم کورٹ میں جمع ہو گیا۔ دوسری جو آج عدالت عظمیٰ میں آڈیو لیک کمیشن سے متعلق جو درخواستیں آئی تھیں ان کے خلاف، اس پہ سماعت ہوئی ہے، اور آج کی سماعت کو آئندہ ہفتے تک ملتوی کیا گیا۔ کوئی تاریخ نہیں دی گئی، جس طریقے سے الیکشن کیس کی کوئی تاریخ نہیں دی گئی تھی، لیکن آج کی سماعت سے ایک چیز جو بظاہر لگتی ہے کہ جو اعتراض اٹھایا گیا تھا بینچ پر، چاہے وہ حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا تھا، چاہے وہ آڈیو لیک کمیشن کا جو آج تحریری جواب جمع ہوا 12 صفحات کا، جس میں بینچ کے 3 ممبران پر، جس میں چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب ہیں، جسٹس اجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، ان پر جو اعتراضات اٹھائے گئے کہ یہ کیس میں نہ بیٹھیں، یہ ریکیوز کر جائیں، معذرت کر جائیں، تو لگتا یہ ہے کہ آج بینچ جو ہے اس بات پہ کنونس نہیں ہے کہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان اعتراضات کی روشنی میں جج صاحبان جو وہ ریکیوز نہیں کرنا چاہ رہے، یا فی الحال وہ بھی کنونسنگ کوئی کنونس نہیں ہے کہ ان کے سامنے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بینچ سے الگ ہو جائیں۔ اسی لیے عدالت نے کہا ہے کہ چونکہ اعتراض آ چکا ہے حکومت کا بھی اور آڈیو لیک کمیشن کا جواب بھی آ چکا ہے، تو اس پہ جو دوسری سائیڈ ہے ان کے دلائل بھی سنیں گے، حکومت کے دلائل بھی سنیں گے، اور آڈیو لیک کمیشن کا جو جواب ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ پھر عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا کہ اس میں ریکیوزل بنتا ہے یا ریکیوزل نہیں بنتا۔ صحیح، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بڑا اہم ہے، لیکن ایک چیز ذوالقرنین، اب کل خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جس طرح سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو معاملہ تھا اس میں اختیارات زیادہ کیے گئے ذوالقرنین، تو آج کل بھی، اب کل سماعت ہوگی اس کیس کی بھی، لیکن آج تو جو حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو تناؤ اور کھچاؤ ہے وہ اسی طرح سے پھر آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے تناؤ تو آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا ہی رہے گا۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک طرح سے تجویز دی تھی اور پیشکش کی تھی کہ جو ہائی ٹیمپریچر اس وقت چل رہا ہے اس ٹیمپریچر کو کم کیا جائے، اور جو خاص کر کمیشن بنانے کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا تھا جو پراپر پروسیجر ہے وہ فالو کریں، میں نے کون سا خود اس میں بیٹھ جانا ہے۔ تو وہ ایک آفر تھی بیسیکلی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے گورنمنٹ کو کہ آپ کسی طریقے سے ٹیمپریچر کو کم کرنے کی طرف پیش قدمی کریں، ایک قدم بڑھائیں۔ عدالت بھی تیار ہے تاکہ معاملات کو اسٹریم لائن کیا جا سکے، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے اس کے جواب میں اعتراض کر دیے گئے چیف جسٹس آف پاکستان پر۔ پہلے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے زبانی اعتراض کیا تھا، اس کے بعد اب ان رائٹنگ کیا گیا ہے۔ ان رائٹنگ جو اعتراض تھا پہلے وہ درخواست رجسٹر آفس میں اس نے وصول نہیں کی، آج پھر چیف جسٹس نے اس کی وضاحت کی اور کہا کہ اس قسم کی درخواست رجسٹرار آفس براہ راست وصول نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جو شاید کہ زیادہ اچھے نہ ہوں، اس لیے رجسٹرار آفس نہیں لیتا۔ روایت یہ ہے کہ یہ عدالت میں ڈائریکٹ دی جاتی ہے۔ آج پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا نمبر لگایا جائے، اس کے اوپر پھر آگے باضابطہ طور پر سماعت بھی ہوگی۔ تو ایک ٹینشن تو جس انداز میں بھی چل رہی ہے، جس طرح سے آڈیو لیکس کمیشن کے جو کمیشن ہے اس کا جواب آیا ہے، جو وفاقی حکومت کا جواب اس کے اوپر آیا ہے، تو اس سے یہ ٹینشن اگلے دنوں میں مزید بڑھتی بھی نظر آئے گی۔ اور جس انداز میں ایک سرپرائز دیا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو آڈیو لیکس یہ ریویو پٹیشن میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سماعت کے دوران، کہ اب تو یہ ریویو پٹیشن نئے جو لا آیا ہے ریویو اینڈ ججمنٹ آف آرڈر کا،
उसके बाद बाहर सुना ही नहीं जा सकता। तो ये पूरा जो बेंच है वो एक दफ़ा शौक में आ गया था कि ये कौन सा नया लॉ आ गया जिसका उन्हें सिरे से पता ही नहीं था, उनको अंदाज़ा ही नहीं था इस बात का। इस किस्म के कुछ मज़ीद शौक्स हैं जिनको शायद आगे भी अदालत को बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी साइड से जो महाजर आई है उसको कम करने के ऊपर राज़ी नहीं हो रही। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स हम पार्लियामेंट में देखते हैं, जैसा आपने ख्वाजा आसिफ साहब का हवाला दिया, उसके बाद लगता यही है कि चाहे ये लड़ाई वन साइडेड रहे, दूसरी साइड से जुडिशरी की साइड से ना भी हो जवाब दिया जाए उस अंदाज में, लेकिन एटलीस्ट वन साइडेड ये लड़ाई चलती ज़रूर रहेगी। कम अज़ कम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट तक फ़िलहाल ये कम होती किसी भी सूरत नज़र नहीं आ रही। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।